بی اے ثالث کے تمام طلباء و طالبات کا اس لیکچر میں استقبال ہے۔ ہم پڑھ رہے تھے انشائیہ پیپر نمبر 10 انشائیہ۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم پچھلے لیکچر میں ہم نے انشائیہ کیا ہے اور اس کی کون کون سی خصوصیات ہے، اس کے موضوعات کیا ہے، اس پر ہم نے بات کی تھی۔ آج ہم اسی کو تفصیل کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں، سب سے پہلے دیکھیں انشائیہ کیا ہے۔ تو لغوی معنی کہا گیا ہے کس سے بنا ہے؟ انشائیہ سے، جس کے معنی ہوتے ہیں، لغوی معنی ہوتے ہیں کہ بات سے بات پیدا کرنا، یعنی یا کسی عبارت کو سجانا یا آراستہ کرنا، یہ انشاء کے لغوی معنی دیے گئے ہیں۔ اسی سے کہا گیا کہ انشاء کیا ہے؟ وہ تحریر ہے جس میں کیا ہو، اہم واقعہ یا غیر اہم واقعہ، کوئی خیال یا کوئی جذبہ یا کوئی لمحاتی کیفیت کو پر لطف انداز میں بیان کرنے والی جو تحریر ہے، اس کو انشائیہ کہا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس کے موضوعات پڑھے کہ موضوعات میں کوئی اس کی موضوعات کی کوئی خیر نہیں ہوتی، صرف اور صرف اس میں کیا ہے، اچھے انداز سے پیش کرنا آنا چاہیے۔ پھر کہا گیا کہ اس کی خصوصیتیں کیا ہے، تو کہا گیا خصوصیتیں ایسا خاص کوئی اصول نہیں ہے اس کا، صرف خاصیت کیا ہے، تو کہا گیا تھا کہ اس میں کیا ہونی چاہیے، اختصار ہونا چاہیے، زیادہ لمبا چوڑی بات نہیں کہی جانی چاہیے۔ پھر اختصار کے بعد کہا گیا تھا کہ اس میں اظہار شخصیت ہونی چاہیے، اور آخر میں کہا گیا تھا کہ بھئی ان سب سے کیا ہو، جو تاثرات آتے ہیں وہ اس میں بیان ہونا چاہیے، اس پہ شخصیت کی عکاسی ہوتی ہے۔ چلیے اب دیکھتے ہیں کہ انشائیہ کا آغاز و ارتقاء کے تعلق سے کون کون سی باتیں کہی گئی ہیں۔ تو کہا گیا ہے دیکھیے کہ انشائیہ کی صنف کے آغاز کے حوالے سے مختلف رائے پائی جاتی ہے۔ دیکھیے ہر صنف کے تعلق سے وہی ہے کہ کہاں سے شروع ہوئے، کیونکہ کسی کا بھی جو پہلی بات ہوتی ہے، جہاں سے شروعات ہوتی ہے، اس وقت وہ چیز کو ذہن میں یا کہیں پر بھی وہ اس چیز کی بات نہیں ہوتی، بلکہ اسے ماہر لسانیات اور مختلف ماہرین کیا کرتے ہیں، اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جہاں تک ان کی پہنچ ہوتی ہے وہاں سے وہ اس چیز کی وہ وہاں کا اس صنف کا آغاز مانتے ہیں۔ لیکن ایکٹیویٹ کہاں سے شروع ہوئی، اس بات کا علم ہر ایک کو ہونا ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ تو سب سے پہلے جو کوئی چیز بنتی ہے تو وہ غیر معروف ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کسی کو اس پر کوئی دھیان نہیں ہوتا ہے، کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ چیز وہیں پر رہ جاتی ہے۔ لیکن جب وہ چیز علم میں آتی ہے وہ بات، تو وہاں سے پھر لوگ اس کو کیا ہے، اس کا خیال کرنا شروع کرتے ہیں، اور وہاں سے وہ چیز اس چیز کا آغاز مانا جاتا ہے۔ تو یہاں دوسرے صنفوں کی طرح اس صنف میں بھی وہی ہے، جو دوسرے اصناف کے متعلق جو کچھ تضاد ہے، ویسا ہی تضاد یہاں پر بھی پایا جاتا ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ انشائیہ کی صنف اردو میں انگریزی سے آئی ہے۔ کہاں سے؟ انگریزی سے آئی ہے۔ جیسا ناول ہے وہ بھی انگریزی سے ہی، ناولہ سے، تو ویسا ہی یہ بھی جو صنف ہے وہ انگریزی سے آئی ہے۔ لیکن بعض کے نزدیک ملا وجی کی سرپرست میں انشائیہ کے ابتدائی نقوش پائے جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں ہے، بلکہ یہ کہاں سے، سب سے پہلے ملا وجی جو ہے قطب شاہی دور کے شاعر ہیں، بہت بڑے نثر نگار ہیں، ان کی داستان صبرس بہت مشہور ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں انشائیہ کی کیا ہوتی ہے، جھلک ملتی ہے۔ کیوں؟ تو آپ کو پتا ہوگا کہ صبرس کیا ہے، تمثیلی داستان ہے، دل کی بات ہوتی ہے، دماغ کی بات ہوتی ہے، اس طریقے سے۔ تو اس کو مانا گیا ہے کہ ملا وجی کی صبرس کا جو
اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ انشائیہ کا پہلا یا ابتدائی نقوش کہا گیا ہے. لیکن سر سید احمد خان، محمد حسین آزاد، عبدالحلیم شرر، فرحت اللہ بیگ، سجاد انصاری، ناصر علی اور رشید احمد صدیقی اردو کے بنیادی انشائیہ نگار ہے. لیکن کہا گیا ہے کہ یہ نقوش خالی اس سے ملتا جلتا یا کچھ چیزیں اس سے مشابہت رکھتی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ انشائیہ نگار کہلائے، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ سر سید احمد خان، محمد حسین آزاد، عبدالحلیم شرر، رشید احمد صدیقی، فرحت اللہ بیگ، ان لوگوں کو کہا گیا ہے کہ یہ کیا ہے، بنیادی انشائیہ نگار ہے، یعنی اس کے وہ کیا تھے، ماہر تھے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں آگے چل کر جو تبدیلی آئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اس کے علاوہ نوے دور میں اس میں جو انشائیہ نگاروں کی تعداد بڑھتی ہے ان میں وزیر آغا ایک اہم نام ہے جس پر ہم انشاءاللہ ابھی تفصیلی بات کریں گے. اس کے علاوہ احمد جمال پاشا، یوسف ناظم، مشہور نگار ہیں یوسف ناظم، ان کے پاس بھی انشائیہ نگاری کے ہمیں کیا ہے، جھلکیاں ملتی ہے. اس کے علاوہ جتنے نگار ہیں ان کے پاس یہ انشائیہ نگاری ایک دم بہتر طریقے سے ہمیں پائی جاتی نظر آتی ہے. پطرس بخاری ہو چکے ہیں، کنہیا لال کپور، یہ ایسے نام ہیں جنہوں نے صنف انشائیہ کو ترقی کی منازل پر، اس سے ترقی کی راہ پر گامزن کیا اور آج انشائیہ ایک مشہور اور معروف صنف بن چکی ہے. بہت سارے الفاظ میں الگ الگ طریقے سے کہا گیا ہے. اس میں وزیر آغا کو بھی ایک اہم اور انشائیہ کا بانی بھی کہا گیا ہے. یوسف ناظم، پطرس بخاری، کنہیا لال کپور یہ ایسے انشائیہ نگار ہیں کہ جن کے انشائیہ اپنے پاس اپنے نصاب میں موجود ہے. دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ ساتھ اب یہ بہت آسانی سے یہ ترقی کرتے جا رہی ہے، اسی لیے یہ ہمارے آج نصاب میں بھی یہ صنف کو ایک پرچے کی شکل میں رکھا گیا ہے. دیکھیے اس پہ اور ہم بات کرتے ہیں، لیکن ایک بار اور ذہن میں جاتی ہے کہ انشائیہ اور مضمون میں کیا فرق ہے. یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کیوں تو لوگ انشائیہ کو مضمون کی ہی ابتدائی شکل سمجھتے ہیں. تو کہا گیا ہے کہ انشائیہ اور مضمون میں کیا فرق ہے. کیا فرق ہے تو کہا گیا ہے کہ مضمون میں موضوع کی قید ہوتی ہے. مضمون میں موضوع ضروری ہے، انشائیہ میں اس کی ضرورت نہیں ہے. پھر کہا گیا ہے کہ مضمون میں عالمانہ اور محققانہ انداز اختیار کیا جاتا ہے. کون سا؟ عالمانہ اور محقق، یعنی تحقیق کرنے والا انداز اپنایا جاتا ہے، جبکہ انشائیہ میں
मौसर अंदाज इख्तियार करके बात की जाती है। हमने कल ही देखा है इसमें क्या है, मौसर अंदाज यानी तासुरात को अहमियत की तासुर जो असर होता है वही बात इसमें बात कही जाती है, लेकिन इसमें आलिमाना और मुहक्किकाना बात की जाती है। बाल्फाज दिगर मजमून में मालूमात फराहम की जाती है और इंशाइये में तासुरात को मद्देनजर रखा जाता है। देखिए इसमें मालूमात किसी भी चीज़ की जाती है, लेकिन कह रहा है इसमें क्या चीज़ को अहमियत है, तासुरात। तासुरात को बहुत अहमियत यहाँ पर दी जाती है। दोनों की हैयत के बारे में बात करें तो कहा गया है कि मजमून में जो हैयत होती है या उसकी नौयत होती है तो पहले तमहीद होती है, उसके बाद उसमें उसलूब नफ्स मजमून आता है और फिर आखिर में इख्तिताम होता है। ये मजमून के तरतीब होती है, पहले तमहीद करनी चाहिए, फिर नफ्स मजमून आना चाहिए, यानी जो मजमून लिखा हुआ है उसी पे बात होनी चाहिए, फिर आखिर में इख्तिताम। लेकिन इंशाई में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ये इसके दोनों के बुनियादी फ़र्क है। फिर कहा गया है कि मजमून किसी कदर खुश्क होता है, मजमून में मालूमात देना है, मालूमात जब देना है हकीमाना मुहक्किकाना तो वहाँ पे बात क्या होगी, थोड़ी खुश्क हो जाएगी। लेकिन इंशाई में लुत्फ़ को, मिज़ाह को ज़्यादा अहमियत दी गई है और इसके जिसके ज़रिए इंशाई की तहरीर थोड़ी क्या कैसे लगती है, तरह दिलकश लगती है और पढ़ने वाले को इसमें बहुत ज़्यादा क्या है, दिलचस्पी आती है। फिर कहा गया है कि मजमून में मिज़ाह की भी भरमार की गुंजाइश होती है, जबकि इंशाई में तंज़ व मिज़ाह का हिस्सा कम से कम रखा जाता है। इसमें क्या है, तंज़ व मिज़ाह दोनों भी इसमें मुख्तसरन इसमें होता है, मगर ज़्यादातर इसमें क्या है, मज़ाह का अंसर ज़्यादा रखा जाता है। फिर कहा गया है कि इंशाइये के बारे में अगर मजमून लिखा जाए तो मालूमात यकजा करने के लिए कहीं कुतुब और हवाले जात का सहारा लेना नागज़िर होगा, जबकि मजमून के बारे में अगर इंशाइया लिखना हो तो किसी किताब को खोलने की ज़रूरत नहीं। यानी जब मजमून लिखेंगे तो मालूमात जमा करने के लिए बहुत सारे हवालात क्या है, हवाला जात वगैरह हमें लेना होगा, किसी से कहाँ से भी उसको क्या है रेफ़र करना होगा, उसको हवाले देना होगा। लेकिन जब हम इंशाइये पर मजमून लिखने जा बैठे तो कहा गया है कि इंशाइया जब लिखेंगे तो वहाँ पर कोई ज़्यादा हवाले देने की या दूसरे बहुत सारी किताबों का मुताला करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि वो तासुरात जो होते हैं उसी को यहाँ पर बयान करना होता है। देखिए इंशाई का मौजू कुछ भी हो सकता है, इस पे जैसा हमने पहले कहा कि इसको मौजू की क़ैद नहीं है, लेकिन यहाँ इस पर बहुत सारे मज़मून में मौजू होना ज़रूरी है, इसके लिए कोई पाबंदी नहीं। इंशाई का लफ्ज़ वज़ीर आगा की तहक़ीक़ के मुताबिक सबसे पहले शिबली ने इस्तेमाल किया। अब सवाल यह आया कि भाई इंशाया ये लफ्ज़ किसने दिया, तो वज़ीर आगा का कहना है कि ये लफ्ज़ सबसे पहले अल्लामा शिबली नोमानी ने इस्तेमाल किया है, और लग़वी मानी जिसके कहा गया कि सच और झूठ का एहतिमाल, यानी सच क्या है और झूठ क्या है उसकी तमीज़ जो होनी चाहिए, उसको यहाँ पर कहा गया है। इसमें कहा है जिस बात में कैसी बात हो कि जिस बात में ना इसमें ज़ाती तासुरात हो, तहक़ीक़ी व इस्तिदलाली अंदाज ना हो और उसलूब में शुगुफ्तगी हो, इसमें ये इंशाई के ताल्लुक़ से शिबली की जो बातें हैं, वज़ीर आग़ा के जो ख़यालात थे वो यहाँ पर बताए गए हैं। इंशाई की तारीफ़ अगर कहा जाए तो फिर यहाँ पर एक अंग्रेज़ी जो माहिर है सैमुअल जॉनसन, ये इंशाई मज़मून यहाँ पर ये होता है, इस पर फ़र्क करने में काफ़ी हो जाती है बातें। सैमुअल जॉनसन ने एक
ہی ہے جو یہاں پر کہہ دینا مجھے ٹھیک لگتا ہے. وہ کہتا ہے کہ انشائیہ ذہن کی آزاد ترنگ، بے ترتیب اور غیر ہضم شدہ ٹکڑا، بے فائدہ اور غیر منظم عمل ہے. کیا کہہ رہا ہے کہ کیا ہے؟ ذہن کی آزاد ترنگ ہے، بے ترتیب ہے، اور کہہ رہا ہے کہ بے ترتیب ہے اور غیر منظم ہے. یہ تحریر کیا ہے؟ انشائیہ ہو سکتی ہے. اب اردو میں انشائیہ کے اولی نقوش جو ہے وہ جیسا کہا میں نے کہ سبرس کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن اور بہت ساری باتیں الگ الگ انداز میں ہمارے سامنے آتی ہے. وہ یہ ہے کہ سر سید احمد خان کے خطوط غالب جو ہے اس میں بھی سر سید احمد خان کے پاس بھی ملتے ہیں، خطوط غالب میں بھی یہ چیز ملتی ہے. اس کے علاوہ سر سید احمد خان کے جو عہد میں لکھے گئے ہیں انشائیے، اس میں بھی انشائیے کافی اہم ہے. سر سید احمد خان کے دور میں جو لکھے گئے انشائیے اس میں ان کے جو دوست تھے، خاص کر جس میں سر سید احمد خان خود ہے، مولانا محمد حسین آزاد ہے، الطاف حسین حالی ہے، مولوی نذیر احمد ہے، نواب محسن الملک ہے، مولوی ذکاء اللہ ہے جس کا ایک انشائیہ اپنے پاس یہاں موجود ہے، عبدالحلیم شرر ہے، وحید الدین ہے، وحید الدین سلیم ہے، اور رتنات سرشار ہے، جنہوں نے اچھے یہاں پر انشائیے لکھے ہیں. لیکن جب 20ویں صدی میں انشائیہ نگاروں کی ہم بات کرتے ہیں تو 20ویں صدی میں خاص کر جو نام آتے ہیں وہ نیاز فتح پوری ہے، سجاد حیدر یلدرم ہے، اس کے ساتھ منشی پریم چند، مولوی عزیز مرزا ہے، سر سید احمد خان خود ہے، اور خلیقی دہلوی ان کا بھی ایک انشائیہ اپنے پاس ہے، 20ویں صدی میں ان کا بھی نام آتا ہے. اس کے علاوہ سلطان حیدر جوش، مہدی افادی، سجاد انصاری اور مولانا ابوالکلام آزاد، خواجہ حسن نظامی، ان کا بھی ایک انشائیہ اپنے شامل نصاب ہے. اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے انشائیہ نگاروں نے یہ انشائیوں کو آگے بڑھایا اور آج یہ ایک اہم صنف کے طور پر جانی جاتی ہے، جس کو ہم انگریزی میں ایسے کے نام سے بھی جانتے ہیں، جس میں بھی الگ الگ بات کہی گئی ہے کہ لائٹ ایسے ہو کہ کون سا ایسے، یہ بھی یہاں پر باتیں رکھی گئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طریقے سے انشائیہ کیا ہے، انشائیہ کی تعریف ہم نے دیکھا ہے، اس کی تھوڑی تکنیک دیکھی ہے، انشائیہ اور مضمون میں فرق دیکھا ہے ہم نے، انشائیہ کی خصوصیات دیکھی ہے، انشائیہ کے اصول دیکھے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انشائیہ کا آغاز و ارتقاء. اس طریقے سے ہم نے تقریباً تمام باتوں کو یہاں پر دیکھا ہے، جس کے ذریعے ہم انشائیہ کیا ہے اور اس کے ٹیکنیک کیا ہے، اس کے آغاز و ارتقاء، یعنی پورے طریقے سے ہم نے کوشش کی ہے انشائیہ کو سمجھنے کی. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو انشائیہ کیا ہے، انشائیہ کی پوری تفصیل، آغاز و ارتقاء، سب چیزیں یہاں پر سمجھ آ گئی ہوگی، امید ہے. اور اس کے ساتھ ہم یہ انشائیہ کا جو صنف ہے اس پر معلومات حاصل کر چکے ہیں. اگلے لیکچر میں ہم شامل نصاب جو پہلا انشائیہ ہے وہ ہے خوشامد، جو سر سید احمد خان نے لکھا ہے. ہم سر سید احمد خان کا سب سے پہلے تعارف کر لیں گے اور اس کے بعد ہم خوشامد انشائیہ کو پڑھ کر دیکھیں گے کہ جتنے بھی باتیں ہم نے آج انشائیہ کی پڑھی ہے اس میں وہ کتنی باتیں صحیح ہیں اور کتنی باتیں غلط ہے. اس کے ساتھ ہی ہم اگلے لیکچر میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.